الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں یوں جینے کا سامان یوں جینے کا سامان کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی دل میں تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی دل میں طواف پہ نہ خود ہی طواف پہ نہ خود ہی میں کیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں عطا دیکھ کر ہی طلب بڑھ گئی ہے عطا دیکھ کر ہی طلب بڑھ گئی ہے وہ دیے جا رہے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں میں لیے جا رہا ہوں وہ دیے جا رہے ہیں میں لیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں بھکار
دو آقا بھکاری ہوں میں تو عطا کر دو آقا یوں ہی چاک دامن یوں ہی چاک دامن سیے جا رہا ہوں یوں ہی چاک دامن سیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. میرے دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارا شو دیکھتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ہمیں میسیجز کرتے ہیں, اور بہت سارے ان لوگوں کا شکریہ جو ہمیں اس پروگرام میں آنے کے لیے, نعت پڑھنے کے لیے ہم سے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل ہم ان کو موقع دیں گے. ماشاءاللہ سے آج 4 روزے ہو چکے ہیں, ابھی بھی 26 روزے باقی ہیں, ان میں نعتیں پڑھنے کے لیے بہت سارا ٹائم ہے. آپ ہمارے شو میں آئیے, نعت پڑھیں اور ہمارے شو کی رونق کو مزید بڑھائیں. تھینک یو سو مچ فرید, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اتنی دور سے چل کر آتے ہیں, اور فرید کا گھر کافی دور ہے ہمارے آفس سے, لیکن ہمارے پاس آتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ہمارے شو کی رونق بھی بڑھاتے ہیں اور برکتیں بھی بڑھاتے ہیں. بہت مبارک ہو. آج ماشاءاللہ 4تھا روزہ ہو چکا ہے اور وقت کا واقعی میں اندازہ نہیں ہو رہا. ابھی رمضان آنے تھے اور ابھی رمضان آ گئے, اور ابھی رمضان کے 4 روزے بھی مکمل الحمدللہ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی وقت کا پتہ نہیں لگے گا. اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بول رہے ہوں گے آج تو چاند رات ہو گئی اور کل عید ہے اور عید کی خوشیاں کیسے منا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ تیز تیز گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں لگتی. اچھا, اب ہم جیسے روزے رکھتے ہیں تو ویٹ گین ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کا. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں, ویکنیس فیل ہونے لگتی ہے. تو کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں فٹنس سینٹر جاتے ہیں, اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں, روزانہ ان کا صبح شام رات کا ایک جم کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کیا وہ رمضانوں میں بھی جم جاتے ہیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے؟ وہاں پر بھی ٹائم دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے, کیونکہ تراویح ہوتی ہے اور پھر افطار میں ظاہر ہے اچھی سے زیادہ چیزیں بندہ کھاتا ہے, ہیلدی فوڈ لیتا ہے. اور جو یہ جم وغیرہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اپنا خیال کرتے ہیں کہ ان کو, میں تو کبھی بھی نہیں کرتی, وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ میں کبھی جم گئی نہیں ہوں. میں نے تو جم کو دور سے بھی نہیں دیکھا, دیکھتی ہوں اور جب یہ سنتی ہوں کہ جم جاتے ہیں تو بہت ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے, بازو میں درد ہو جاتا ہے, تو وہیں پہ میں بولتی ہوں اچھی نہیں لگ رہی, میں تو بڑی موٹی موٹی آرٹسٹ بھی تو اچھی ہوتی ہے نا, میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے دیتی ہوں. تو جم والے محنت کرتے ہیں, اور جو لوگ جم کرتے ہیں 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کی, پونے گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں, تو وہ تھک جاتے ہیں. جم کرا جی, اب جم گئے تھے, ہماری انرجی اتنی زیادہ لگ گئی اور ہم نے کو فٹ کر لیا اور وہ تھک جاتے ہیں. لیکن بہت سے جم انسٹرکٹر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دن میں 8 کلاسیں دے رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے اپنا پرسنلی انسٹرکٹر رکھ لیتے ہیں, وہ 8 کلاسز دے رہے ہیں, 6 کلاسز دے رہے ہیں, ایک دن میں 10 لوگوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ان کا اتنا بڑا اسٹیمنا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا رن کر چکے ہوتے ہیں, اس میں باڈی ان کی اتنی فٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرتے, لیکن تھک تو جاتے ہوں گے. وہ اپنی فیملی کو ظاہر چلا رہے ہیں, تو ان کا یہ بزنس ہے, ان کا کام ہے, ان کی جاب ہے, تو وہ اس کو اس طریقے سے ہی کر کے اپنے آپ کو, اپنی لائف کو اسٹرگل کریں. ہم کہہ دیتے ہیں بہت آسانی سے مردوں کو کہ تمہارا فرض ہے کما کے لانا, عورتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں جو باہر کماتی, کیا احسان کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں, جاب کرتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں, پیسے کمانے کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم بھی تو گھر کو دیکھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے کہ جو کفالت کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس طرح سوچیں, جب ایک گھر ہوتا ہے نا, اس کی ٹین کی چھت ہوتی ہے, تو جب دھوپ لگتی ہے نا, تو ٹین کی چھت بہت زیادہ دھوپ برداشت کرتی ہے, پھر اس کے نیچے پنکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے ہوا ہوتی ہے, تو آپ سمجھ لیں اس جو گرمی کو آپ کہتے ہیں نا ہائے ہائے گرمی, اتنی گرمی, تو وہ آپ 20% یا 30% اس گرمی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سورج کی اصل تپش وہ ٹین کی چھت برداشت کر رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب سردی ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, تو ساری برف جو ہے وہ چھت پہ جم جاتی ہے, اور زمین جو آپ کا گھر ہے نا, اس کے اندر کم ٹھنڈ آتی ہے, لیکن اس کو بھی آپ بہت زیادہ ٹھنڈ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہم بہت زیادہ جو ہے وہ سردی سے ہیں, لحاف اوڑھ لو. تو جو چھت ہے نا, وہ ہمارے جو سربراہ ہوتے ہیں نا, جو ہمیں کفیل ہوتے ہیں, جو کفالت کر ہوتے ہیں, وہ یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اپنا گھر جم کر کے چلا رہے ہوں, یا کوئی ٹھیلا لگا کے چلا رہے ہوں, یا وہ کہیں جاب کر کے چلا رہے ہوں, مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ طریقے سے اپنے گھر کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں.
फिटनेस की बात आती है तो रमज़ान में लोगों के बहुत ज़्यादा रूटीन आउट हो जाते हैं, खाने पीने की रूटीन आउट हो जाती है। तो जो लोग बहुत मेहनत करके 9 महीने 10 महीने से अपने आप को दुबला करते हैं, रमज़ान के महीने में आके उनका वज़न बढ़ने लग जाता है या उनका वज़न कम होने लग जाता है। जो भी उनके मसले वसाइल होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। उसमें ये होता है कि अब आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी जिम ना जाने से अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। दूसरा एक चीज़, जैसे लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं वेट लूज करने के लिए, वाटर डाइट का क्या नुकसान है या वाटर डाइट का क्या फ़ायदा है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उसके बाद हमारे साथ पहले होंगे समीर गुलजार, उनके साथ हम केस डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ आप लोग हमसे रब्ता करें, फ़ोन नंबर आपके सामने हमारा आ रहा है, हमें कॉल करें, हमारे पास आए हुए केसेस की मदद करें। हमें आपसे कोई मतलब मकसद कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं ये बड़ा महीना है, इसमें हर बंदा ज़कात खैरात फितरा निकालता है, तो वो किसी सही जगह लग जाए। मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं समीर गुलजार। समीर, मुझे ये बताएं, आपकी वीडियोस का तो बड़ा फड्डे वाला सिलसिला चल रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? रमज़ान का महीना है, वीडियोस पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट उस चीज़ पे करें जो ये कह रहे हैं या जो केस कह रहे हैं। आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें कि किसके पास NIC है और किसके पास NIC नहीं है। क्या सिलसिला चल रहा है आपके साथ? देखिए, बात यह है कि एक मौसूफ जो है वो पॉइंट आउट करते हैं वहाँ बैठ के ज़फ़र अब्बास के नुमाइश पे कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर महाजिर हैं और सुन्नी है। हालांकि हम कभी इस फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ते और ज़फ़र साहब का भी यही कहना है कि वो कभी फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ेंगे और ये है वो है। लेकिन वो मौसूफ इरफान रोमी के नाम से टिकटॉक पे मौजूद हैं। वो जो है वो वहाँ पे जाते हैं, ज़फ़र साहब के मैं कहूँगा टुकड़ों पे पलने वाले शख्स हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पे आने वाले लोग महाजिर हैं और ज़्यादातर सुन्नी हैं। अबे भाई, मैंने कल ये कहा कि तुम दरबान हो, वहाँ के चौकीदार हो, तुमने सबके NIC देखे हैं, तुमने कैसे सुन्नियों को पॉइंट आउट किया? मैं आपको एक बात बताऊं, ज़फ़र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया हुआ है। कोई अपनी जेब से नहीं खिला रहा। ज़फ़र हो या ईदी साहब हो या चीपा साहब हो या सिलानी हो, कोई भी अपनी जेब से नहीं खिला रहा। उनको भी लोग मदद करते हैं तो वो उस दस्तरखान को वसी करते हैं। दूसरी बात, जो लोगों की शिकायत होती है कि हम गए और हमें ज़फ़र के पास पंडाल में जाने नहीं दिया, तो देखें एक स्पेस होती है हर जगह की ना, एक ग्राउंड है, उसके अंदर एक लोगों की तादाद की एक लिमिट होती है। अब लातादाद लोग जो डिजर्व करते हैं वो भी, और जो डिजर्व नहीं करते वो भी, वीडियो बनाने के शौक में या दौर पे हासिल तरीके से हासिल करने के तरीके में वो लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उस बंदे का भी नाम खराब हो रहा है। नो डाउट ज़फ़र बहुत अच्छा काम कर रहा है और अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। मेरी उनसे ज़ाती या इनकी भी उनसे ज़ाती कोई इख्तिलाफ नहीं है। असल में हो ये रहा है कि कुछ लोग इंतशार फैला रहे हैं, फ़िरका वारानियत दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान पहले वो एक दूसरे का भाई है, उसके बाद उसके मजहब और मसलक है जिन पे हमें डिस्कस करने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि ये मामला अल्लाह का और उसका बन जाता है। दस्तरखान पे आने वाला वो चाहे सुन्नी हो या वो कोई भी उसका मजहब से ताल्लुक रखता हो, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब अल्लाह ने इंसानों में फ़र्क नहीं किया तो मैं, आप और या कोई तीसरा वीडियो बना के जजमेंट नहीं कर सकता। आप लोगों की इस तरह की जो लड़ाई है, माज़रत के साथ, आपकी भी हो या किसी भी हो, इस तरह से बुराइयां करने में आपका जो आप सोशल वर्क कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत सारी बुराइयां आ रही हैं। आपको भी लोग गलत पेश करेंगे, आपकी नेकियां भी एक साइड हो जाएंगी, आप लोग नेकी कम फिर आपस की ना लड़ाइयों में उलझ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ना तो ज़फ़र अब्बास से मुझे कोई शिकायत है, ना समीर को शिकायत है। शिकायत है जो बीच के लोग बिला वजह में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं, खुदारा आप अपने घर में बैठे हैं, उन लोगों को उधर जाने दें जो वहाँ के हकदार हैं। ठीक है, तो आपको जो लोग, जाहिर है आप एक जवान खून है ना, लोग आपको चढ़ाते हैं, तो आप भी इनकी पॉलिसीज़ को समझें। आप जो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं ना, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने ये बात को नहीं सोचा कि मैं एक रमज़ान का महीना है तो यहाँ पर वही लोग लेकर आऊँ जो इस्लाम को कबूल करते हैं, और वो लोग ही को लेकर आऊँ जो अल्लाह को मान रहे हैं और रमज़ानों को बहुत तरजीह दे रहे हैं। ये आज हमारे पास जो लोग लेकर आए वो किस मज़हब से इनका ताल्लुक है? क्रिश्चियन।
کرسچن ہیں. تو ہمارا جو اسلام ہے نا وہ سب کے لیے ہے. ہمارا جو اللہ نے فرمایا نا رزق بانٹنا سب کے لیے ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم فرقہ وارانیت نہ کریں کہ وہ کون کھا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیوں کھا رہا ہے. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. ہم تو اتنے بدبخت ہیں کہ کسی کو ایک روٹی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا نا کھانا کھلانا تو ہم تو ایک روٹی بھی کسی کو نہیں دیتے, سب کچھ سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا نا رزق میں کھلاؤں گا تو وہ کھلا رہا ہے. تو بھائی آپ بھی اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں کہ تم اس کو کھلا رہے ہو یا اس کو کھلا رہے ہو, آپ سب کو کھلا رہے ہو. اچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے 20 دن پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور گھر میں والد بھی نہیں ہے, کفیل ہے نہیں. یہ بیچاری یہ چاہ رہی تھی کہ اب مجھے کوئی سلائی مشین یا اس طریقے سے کچھ کر دیا جائے کہ میرے چھوٹے جو بچے ہیں میں انہیں خود کما کے کھلا سکوں. اچھا السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ کیا نام ہے؟ مائک قریب کیجیے گا اپنے. کیا نام ہے آپ کا؟ میری ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ سلائی آتی ہے آپ کو پوری؟ اچھا ایک سوٹ کی سلائی کیا لیتی ہیں آپ؟ میں نے کبھی سلائی نہیں کی, میرے پاس سلائی مشین ہے. اچھا تو اب جب آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ نے سلائی کیسے سیکھ لی؟ پہلے سے سیکھ لی. اچھا اگر آپ کو مشین مل جائے گی تو آپ کا روزگار لگ جائے گا. ابھی آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بس ایسے. شوہر کا انتقال کب ہوا آپ کے؟ 20 دن پہلے. 20 دن پہلے انتقال ہوا. کیا کرتے تھے وہ؟ سلائی کا کام کرتے. اچھا وہ بھی سلائی کا کام کرتے تھے. اور بچے کتنے آپ کے؟ 4. کیسے انتقال ہوا آپ کے شوہر کا؟ ان کو منہ کا کینسر تھا. منہ کا کینسر تھا. تو علاج نہیں کرایا آپ نے؟ کروایا جینا میں سے. جنا سے صحیح نہیں کیا. نہیں, صحیح نہیں کیا کی بات نہیں ہوتی. دیکھو میری بہن, جب موت ہے وہ تو برحق ہے. علاج ڈاکٹر کبھی بھی اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا مریض کو صحتیاب کریں کیونکہ تو اللہ کی رضا ہوتی ہے, کوشش کرتے ہیں. لیکن جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اتنی اپنی زندگی جیتا ہے. بہت بڑے بڑے اسپتالوں میں لوگ کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اپنے پیاروں کو نہیں بچا پاتے, اور بہت چھوٹے سے اسپتال میں بھی جاتے ہیں لیکن جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. تو آپ کو سلائی مشین مل جائے گا تو آپ کا روزگار چلتا رہے گا. آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ میں اور میرے بچے ہیں. یہ آپ کی والدہ ہیں ساتھ آپ کی؟ یہ کہاں رہتی ہیں؟ یہ پنجاب رہتی ہیں. پنجاب رہتی ہے. ابھی آپ کے انتقال کی وجہ سے کہاں رہائش کہاں ہے آپ کی؟ ہماری ناصر کہاں پر؟ ناصر کالونی. اچھا ناصر کالونی, ٹھیک ہے. تو ابھی ان کو سلائی مشین کا معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو ان کی بہت ساری پرابلم آپ کی نظر میں سالو ہو جاتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ایک سلائی مشین دینے سے کسی کا روزگار بحال ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, چلا سکتا ہے؟ ایسا ہے بالکل. تو اور اگر کسی یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا میں نے تو کبھی سلائی کی ہی نہیں, تو پھر یہ کیسے, جب سلائی کی ہی نہیں تو سلائی کیسے کریں گی؟ اصل میں انہوں نے شادی سے پہلے سلائی سیکھی ہوئی تھی. ان کے شوہر زندہ تھے تو اس وقت انہیں نیڈ نہیں ہوئی, وہ بھی سلائی کا کام کر رہے تھے. اب ان کے انتقال کے بعد ان کے پاس کوئی کفیل نہیں ہے, کما کے دینے والا نہیں ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو انہیں جو اپنا اسکلز آتا تھا یہ اسے یوٹیلائز کرنا چاہ رہی ہیں بنسبت اس کے ہی کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں کہ میرے بچوں کی حفاظت کریں. بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہ رہی. میرے دیکھنے والے جتنے بھی بھائی بہن, میری فیملی جو مجھے دیکھ رہی ہے, وہ اگر میری کی مدد کر سکتے ہیں. ایک سلائی مشین کی کوئی اتنی بڑی اوقات نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, اور ہم بھی کوشش کریں گے مل کے ان کے لیے کچھ کر سکیں اور ان کو ایک چھوٹی سی سلائی مشین مل جائے اور ان کا روزگار بڑھ جائے. کیا پتہ یہ آج اس رمضان سے بیٹھ کے اپنی سلائی شروع کریں تو اگلے رمضان تک ایسا ہو سکے کہ ان کے پاس کیا پتہ 2 سے 4 اور 4 سے 6 سلائی مشین ہو جائے. ان کے ذریعے کوئی ایسی 4 بیواؤں کو بھی روزگار لگ جائے جس سے وہ بھی سلائی کر کے اپنا گھر اور اپنے بچے پال سکے. میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہی ہوں, میری پوری اس شو میں جب بھی میں کوئی روزانہ میرے پاس ایک کیس ہوگا اور میری پوری کوشش یہی ہے کہ میں لوگوں کو بھکاری نہیں بناؤں, میں ان کو روزگار فراہم کروں. کیونکہ میرا شروع سے ایسا مائنڈ رہا ہے کہ 1 مہینے کے راشن سے ان کا گزارا نہیں ہوتا, اور اگر آپ کو راشن دینے کا اتنا شوق ہے نا تو آپ 1 سال کا راشن دیں. دکاندار کے پاس جائیں, اس کو 1 سال کے راشن کے پیسے دیں اور بولیں کہ ہر مہینے اس بندے کو آپ نے راشن پہنچانا ہے, اس پیسے کی ذمہ داری میری ہوگی. تو اس طرح آپ مدد کریں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے. اور دوسری بات یہ, سبھی کے راشن سے نا گزارا ہوتا بھی نہیں ہے. راشن میں دال چینی چاول ہوگا تو اس کے لیے ٹماٹر پیاز بھی تو چاہیے نا, پیسے تو اس کے لیے بھی چاہیے. بالکل, اسے ہر چیز کی نیڈ ہوتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو بیچارہ کچھ خرید کے کھا نہیں سکتا وہ اسی کو اپنا سب کچھ کر لیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے اس میں ٹماٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں مرچ نہیں ہے کوئی بات نہیں, میرے بیٹوں کو میرے بچوں کو کم سے کم پیٹ تو بھرنے کے لیے کچھ مل رہا ہے نا. جس کے گھر میں کھانے کو 3 دن نہ ہو, جو بھوکا سوئے, اس کے لیے خالی ابلا ہوا چاول بھی بہت ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے اس کے لیے. ہمیں یہ چاہیے کہ بنسبت اس کے کہ ہم 1 مہینے کا جیسے آپ نے کہا کریں تو اس کو
परमानेंट रोजगार देते हैं ताकि अपने बच्चों की किफालत कर सके, उसे जरूरत ना पड़े आगे जाके कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की, या वो ये कहे कि यार मैं जो बिल्कुल बेबस हो चुका हूँ, या किसी और ऐसी एक्टिविटी की तरफ जाए जिससे वो एहसास कमतरी का शिकार होने के बाद अपने आप को कुछ कर ले या अपने बच्चों को कुछ कर ले। जिस तरह रिसेंट 6 महीने 8 महीने पहले एक वाकया हुआ फलकनाज में कि वो वालिद जो है वो अपने बेटे की बच्चों की किफालत नहीं कर पा रहा था, तो अपनी वाइफ के साथ उसने जो है सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो ये वाकयात जो है इसी तरीके से बढ़ते हैं रोजगार ना होने की वजह से। आप क्या समझते हैं, एक वक्त का खाना खिला के किसी को आप बड़े वो हो गए, आपने सब कुछ फतह कर लिया? नहीं, कोई किला फतह नहीं किया आपने, उल्टा आपने उसको ये बता दिया, उसके जहन में डाल दिया कि तुम जो हो वो हाथ फैला के खा सकते हो 3 टाइम का, तो तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की? ना ना, ऐसा ना करें खुदा के वास्ते। जो खुददार लोग हैं, खुद मुख्तार लोग हैं और सफेद पोश हैं, खा वो किसी भी मसलक से हो, जैसे ये मेरी बहन क्रिश्चियन है लेकिन इतनी अच्छी बात की कि भाई मैं कमा के खाऊंगी, मुझे राशन वाशन कुछ नहीं चाहिए आपसे। बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद के लिए हमारे जो लोग हैं, जो मुखैर हजरात हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। आप अपना पैसा सही जगह लगाएं जहां पे अल्लाह ताला आपसे जाके सवाल ना करे, क्योंकि जितना मालदार शख्स होता है ना उससे उतना ही ज्यादा सवाल होता है कि तुमने किया क्या मेरी मखलूक के लिए। सही बात है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए काम करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इंसान का इंसान के साथ सुलूक ऐसा है जैसे अल्लाह के साथ है। बेशक। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंसान के साथ चलना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आप सोचे नहीं यार ये है, ये इस मसलक से है तो हम ना दें। मसलक की बात तो खैर बहरहाल नहीं है, हम सब मुसलमान और हम सब सबसे पहले हम सब इंसान हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम इंसान होते हैं। नाम और मजहब की बाद में हमें पता लगता है कि हम कौन है, लेकिन सबसे पहले हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत रहना चाहिए। इंसानियत में आप में हमदर्दी भी है, आप पे मोहब्बतें भी हैं। अच्छा, हम मसलकों की अगर बात करें तो हमें बड़ा शौक है भाई अमेरिका जाके नौकरी करें, तो वहाँ कौन से तुम्हारे पप्पा के बेटे मुसलमान बैठे, वहाँ भी तो दूसरे मजहब के लोग बैठे हैं ना, उनकी भी तो जाके लल्लो पच्चो करनी है। तो इसलिए बेहतर है कि अपना मुल्क उसको रोजगार दो, उसको संवारो, उसमें ज्यादा रोजगार होगा तो ज्यादा तरक्की होगी। अच्छा, दूसरा बताए आपकी एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं? अब तक आपने रमजान का 4था रोजा गुजर गया, कोई आपने लोगों की मदद की या लोगों को, जाहिर आप सुन रहे हैं इतने ज्यादा लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं, तो रात को आप तो नींद भी नहीं, मुझे मेरा प्रोड्यूसर बता रहा है कि वो आप सो नहीं पाते। देखिए बात यह है, मैं अपने फ़ोन को कभी साइलेंट नहीं रखता, क्योंकि कोई भी लोग मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके जो हमारे बस में। अब होता यह है कि हमारे साथ इतने अभी कोई डोनर नहीं है, ना हम कोई इदारा है, लेकिन अपनी मदद आप हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आए हमारा साथ दें। हम सिर्फ एक काम करेंगे ब्रिज बनने का, हम उस सफेद पोश तक आपको पहुंचा देंगे वेरीफाई करके। आपका काम यह है आप उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करें, उस बेचारे की मदद करते हैं, ताकि मदद भी इस वे में करें कि वो रोजगार की तरफ जाए, ना कि वो खा पी के बैठ जाए। बिल्कुल, बस रोजगार मैं चाहता हूँ कि रोजगार मिले ताकि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मौके हों लोगों को रोजगार लगाने के, क्योंकि एक के साथ एक का नसीब जुड़ा हुआ होता है। आप अभी हाल ही में आपकी रमजान से पहले एक वीडियो थी, आप एक बच्ची का इलाज करवा रहे थे, माशाल्लाह उसका इलाज आपने कराया, अभी उसकी वो सेहत याब हुई, अभी ठीक हो गई? अच्छा, उसको लोगों ने सपोर्ट किया आपके साथ? उसको लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे डोनर अदनान साहब और एक दो लोग और हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं हमारे, हालांकि वो डिफरेंट मुझसे हैं, कैनेडियन हैं। अच्छा। अभी उन्होंने हमें 3 बाइक देने के लिए पैसे भिजवाए कनाडा से। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 बाइकिया राइडर हम देख रहे हैं कि जो रोजगार कमा सके, हम उन्हें 3 बाइक्स जो है। मगर देखिए आप लोग जो भी ये शो देख रहे हैं और जो लोग भी इनके पास जाते हैं और जो लोग की भी मदद होती है, जिन लोगों की, जो अफराद को रोजगार मिलता है, तो प्लीज उसको रोजगार को वेस्ट मत कीजिएगा कि आज इससे मिल गया, 1 महीने चलाई, बाइक बेच दी, कोई मसला आया था 20-25 हज़ार चाहिए थे, फिर बेरोजगार हो गए, ये गलतियां मत कीजिएगा। लेकिन और आप भी कोशिश करिएगा जब आप उनको कोई बाइक वाइक दें तो कोई ऐसी चीज अपने हाथ में भी रखें ताकि वो उसको कहीं बेच बाज के बाहर निकल गए तो फिर आप क्या करेंगे? हम पेपर अपने पास ही रखते हैं, उसके नाम पे सारी चीजें करवा देते हैं, एग्रीमेंट वगैरह हर चीज। तकरीबन 1 से 1.5 साल तक हमने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि चीजें हम अपने पास रखेंगे। अनवर साहब को मिसेस बदर ने रक्षा दिलाया हमारे थ्रू, हमने उसके पेपर भी अपने पास रखे हुए हैं, 1,75,000 रुपए का वो दिलाया। बाइक दिलाई हमने एक साहब को जो डिसेबल थे, उनके भी पेपर हमने अपने पास रखे, तकरीबन 1 से 1.5 साल हम रखेंगे।
کیونکہ لوگ جو ہے آپ کی بات بالکل بجائے کہ لوگ لیتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں مستحق تک ان کا حق نہیں کیونکہ پہنچتا. میرے ساتھ پرسنلی نا ایسا حادثہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے مجھے بڑا رو دھو کے اپنا دکھ دکھایا اور میں ایموشنل ہو گئی. میں نے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کرانا تھا میں نے کیا. 4 دن بعد انہوں نے وہ چیزیں ہی بیچ دی, جہیز ہی بیچ دیا, اپنا زیور ہی بیچ دیا. ابے یار ابھی کیا بولوں, تو بڑا مجھے افسوس بھی ہوا. بہرحال لیکن ایسا نہ کریں. پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں نا لوگ ان کی بھی مدد نہیں کر پاتے. تو آپ پریشان نہیں ہو میری بہن, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے آپ نے اچھی سوچ رکھی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے آپ مانگیں گی نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ویسے دوں گا. جو نصیب میں جس کے بہت سارا پیسہ ہوتا ہے اور وہ غلط طریقے سے اس کو لیتا ہے نا پیسے کو, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اگر اس طرح آسان لگ رہا ہے تو ایسے لے لو, کیونکہ میں نے تمہارے مقدر میں اتنا پیسہ تو لکھا تھا, اب تمہارا ڈھنگ ہے کہ تم اس کو جائز طریقے سے اٹھاؤ یا ناجائز طریقے سے اٹھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے, اور آسانی کے بعد دوبارہ مشکل رکھی ہے. وہ آسانی کے بعد مشکل کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آزمائش آپ کی. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. کبھی کبھی کڑی مشکلیں آ جاتی ہیں. جب کڑی مشکلیں آتی ہیں نا تو دل اس لیے اداس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے. کبھی کبھی سردی کی رات لمبی ہوتی ہے اور گرمی کا دن بڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد رات بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور دن رات کے بعد صبح بھی اچھی ہوتی ہے. میرے ساتھ رہیے گا, لیتے ہیں ایک بریک اور مزید مہمانوں سے بات کریں گے. السلام علیکم, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز وقار بات کر رہی ہوں. جی مسز وقار, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سر میرے میرانجی سے بات کر رہی ہوں. کیسا لگا آپ کو ہمارا شو؟ شو تو بہت اچھا ہے میم آپ کا. تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میم یہ میں نے وہ دیکھا تھا بنجیا رانا کا نا شو دیکھا تھا جی. انہوں نے بولا تھا کہ میں غریبوں کی امداد وغیرہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو بنجیا رانا کا شو دیکھا تھا میں نے ٹی وی پہ. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ میں امداد کرتی ہوں سفید پوش لوگوں کی. جی جی. تو میم ان سے بات کریں کہ میری کر دیں امداد وغیرہ. آپ کو کیا آپ کو پریشانی میری بہن؟ سر میڈم یہ گھریلو پریشانی ہے بس. ہمارے ساتھ سمیر گلزار بھی موجود ہیں, یہ بھی سوشل ورکنگ کرتے ہیں, سماجی کارکن ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے. تو آپ اپنا نمبر ڈراپ کروا دیں, ہمارے اس میں وجاہت لے لیں گے نمبر آپ سے. تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کا میسج بندیا کو اور نمبر آپ کا فارورڈ کروا دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے. تھینک یو سو مچ. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے علاوہ جیسا آپ لوگوں کو سلائی, ہم ایک ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی سے بات کر کے کوئی ایک ادارہ کھول لیں جس میں سلائی مشین رکھوا دیں, 3-4 لوگوں کو ایک ساتھ ان کی کفالت ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ کے ڈونیٹرز, آپ کے پاس ماشاءاللہ ڈونیٹرز ہیں جیسے آپ نے بتایا بہت سارے, تو ان میں کوئی مل کے آپ کے ساتھ یہ معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جو ایک پلان بنانا پڑے گا, ایک پروجیکٹ پہ پورا ڈسکس کرنا پڑے گا, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ابھی جو رمضان میں میس اپ ہوا ہے اس میں یہ چیز کرنا ابھی ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. آفٹر رمضان ہم بالکل اس پلان پہ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اور کریں گے. ہم بھلے ایک چھوٹا سا کارخانہ لگائیں لوگوں کے لیے, لیکن لگائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی ایک این جی او کی طرف جائیں گے؟ نہیں, میں اپنی کوئی ایسا فلاحی ادارہ نہیں کھولوں گا. نہیں, میں بھی انہی لائن میں نہیں لگنا چاہتا کہ لوگوں کا پیسہ کھا لوں, کیونکہ پیسہ جو ہے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آنکھیں بدل دیتا ہے. نہیں, پیسہ تو واقعی میں ہے ہی ایسی چیز کہ جب ضرورت سے زیادہ آنے لگتا ہے تو وہ بندہ مغرور ہو جاتا ہے, اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے نہ چاہ کے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل سب کو نوازے, لیکن اتنا نوازے کہ ہمیں تکبر نہ آئے. تکبر کی گنجائش اگر ہو تو پھر تو بیکار ہے. ویسے ایک بات بتاؤ سمیر, کچھ اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز بھی بتاؤ کہ آپ کیا جاب کرتے ہو, آپ کا روزگار کیا ہے, آپ کیسے اپنے گھر کو چلاتے ہو, کچھ اپنے بارے میں بتاؤ. گھر والے نہیں کہتے کہ تم ان چکروں میں پڑ گئے ہو, لڑائیاں ہیں, اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ بھائی اور ہیں آپ کے؟ ہاں, میرے 6 بڑے بھائی ہیں مجھ سے. ماشاءاللہ. اور میں بیسکلی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ ہی. اچھا. اور گھر والے کہتے ہیں, والدہ زیادہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ سب سے لاڈلا میں ہوں ان کا. اچھا. تو پریشان ہوتی ہیں, لیکن پھر اللہ کے حوالے کر دیتی ہیں کہ بیٹا تم صحیح کر رہے ہو اور صحیح کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا. آپ نے کل بتایا تھا آپ میرڈ ہیں, کتنے بچے آپ کے؟ 2 بیٹے ہیں میرے. کتنے بڑے؟ ایک 5 سال کا ہے اور ایک 3 سال کا ہے. کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ میری شادی کو الحمدللہ 12 سال ہو گئے. ارے واہ, مطلب بچپن میں شادی کر لی تھی؟ بچپن نہیں, میری کلاس میٹ تھی اور میٹرک کے بعد ہم نے جو ہے شادی کر لی تھی. اچھا, میٹرک کے بعد شادی. کیسی مسز آپ کی, وہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں ان چیزوں میں؟ الحمدللہ بہت ہے کہ آپ آگے بڑھیں, آگے سے آگے بڑھیں؟
بہت کوآپریٹیو ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں میری پوری فیملی کو لے کے چلنے والی ہے وہ, اور میری والدہ سے لے کر میری بہن تک, میری بہن سے لے کر میرے بھائیوں تک, سب کو کھانا دینا, سب کو ایک ایک چیز کرنا. اس دور کی کوئی لڑکی میں نہیں سمجھتا ایسی ہوگی کہ آپ کے پورے خاندان کو لے کے چلے وہ نا. بالکل. اور اپنی نیند خراب کر کے اگر کسی بھائی نے جانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو پہلے اس کو اٹھائیں گے کہ سندر فرسٹ پریورٹی ان کو دیتی ہیں, پہلے فرسٹ پرائیورٹی. واقعی سندر یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. ایون گھر کے جو کیش کے معاملات ہوتے ہیں سارا وہ دیکھتی ہے. اور دیگر جو ہم کب آئیں, لاکر کہاں پر ہے وہ تو وہی بتائیں گی. کیش کے معاملات ان کی مسز دیکھتی ہیں. اور مسز سمیر, آپ کی بہت تعریف سنی میں نے, پہلے کیمرے سے پہلے بھی سنی تھی, تو میں نے کہا جن سے آن کیمرہ بھی تعریف کروا دوں. تعریف کرتے رہنا چاہیے بیویوں کی, پتہ ہے بیویوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتی ہیں, ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے لگتی ہیں. خالی اگر انہوں نے پکوڑے بنانے ہو نا اور جھوٹ جھوٹ تعریف کر دو تو دہی بڑے بھی بنا لیتی ہیں, چھولے بھی بنا لیتی ہیں. نہیں یار میری تعریف ہوئی ہے, تو تعریف کرنے سے نا انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. کھانا ایسا بناتی ہیں کہ آپ مطلب اس سے پہلے آپ نے کسی کے گھر میں ایسا کھانا نہیں کھایا. آپ نے بلایا ہی نہیں, آپ نے کھلایا. انشاءاللہ آپ کا رمضان دیکھ رہی ہے, سب کو آنا ہے. ہاں سب راضی ہیں نا جانے کے لیے, سب راضی ہیں ہمارے ساتھ جانے کے لیے. بس آپ کی دعوت ہے, بالکل جب آپ چاہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں بہت برکت دے. میں مذاق کرتی ہوں اس لیے کہ بھائی سب ایک دوسرے کے ساتھ, ہم لوگ ایک فیملی ہوتے ہیں. ایک شو میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم لوگ ایک فیملی ہوتے ہیں, اور ہمارا کوئی رونے دھونے کا تو شو ہے نہیں. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں رمضان آ جاتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. ارے بھائی رمضان ایک خوشی کا موقع ہے, اس میں بہت ساری ہنسی مذاق کی باتیں کرو, اس میں تفریحاں کرو, اور عید کی باتیں کرو. ابھی جیسے 10 روزے گزریں گے تو ہماری تو ساری باتیں کپڑوں پہ آ جائیں گی. بھائی کپڑے کیا بنانا ہے, اور چپل کیا لینی ہے, کھانا کیا بنانا ہے, عید پہ پہلے دن کس کے جانا ہے. اور اتنے خرچے ہو جاتے ہیں نا ہمارے عیدیاں دے دے کے. پہلے بچے تھے نا بڑا مزہ آتا تھا, عیدیاں مل رہی ہیں. اب تو اتنی جاتی ہیں, عید والے دن جاتا ہے نیند کی گولیاں کھا کے سو جاؤ, کوئی آئے تو بولو سو رہے تھے, اب تو عید گزر گئی, عیدی کیسے تھی. تو ہم تو اس بار سمیر سے بھی عیدی لیں گے, اور اتنے سارے لوگوں کون سے عیدی لینی ہے, جو گیسٹ آئیں گے سب سے عیدی لوں گی. تو سوچ سمجھ کے میرے شو میں آئیے گا آپ لوگ, صحیح کہہ رہی ہو نا. بالکل. کبھی آپ اپنی مسز کو بھی لے کر آئیں تو گپ شپ لگائیں گے, ان کے ساتھ بھی اپنی والدہ کو بھی لے کر آئیں. ہم دیکھیں کہ اتنا پیارا سا ان کا بیٹا, اتنی پیاری ان کی تربیت ہے. تو ماں نے اتنا اچھا اپنے بیٹے کو تربیت دے کے اٹھایا, تو وہ ماں خود کتنی پیاری ہوگی. سلام ہے آنٹی آپ کو بھی کہ آپ نے اتنی محبت سے, اتنی شفقت اس کے دل میں ڈالی ہے کہ اس کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ہمدردی ان کی ہمیشہ برقرار رکھے, ان کے ماں باپ کا سایہ ان پہ سلامت رکھے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں بہت اچھے سے گیسٹ, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں سے جب تک نہیں جاؤ گے جب تک میں دبلی نہ ہو جاؤں. تو میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور میں نے آپ سے جیسے کہا رمضان آتے ہیں, سب لوگ جم جانے والوں کی فٹنس خراب ہو جاتی ہے. اور میرے پاس اس وقت جو موجود ہے, میرے ساتھ موجود ہے عبدالباسط خان, جن کا 8 سال کا تجربہ ہے لوگوں کو سلم ٹرم کرنے والا. اور مگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب سب کو دبلا کیا تو مجھ پہ باسط نے نظرثانی کیوں نہیں کری, کیونکہ باسط جو ہے نا وہ میرے رشتے میں بھانجے بھی ہیں اور میرے رشتے میں داماد بھی ہیں. میں ان کی ممانی بھی ہوں اور میں ان کی خالہ بھی ہوں. تو اس نے مجھے دبلا نہیں کرا, پوری دنیا کو اسمارٹ کرے گی. نہیں چاہتا تھا میں اس فلور تک آ سکوں. السلام علیکم باسط, کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میرا تم سے یہ گلا ہے کہ تم نے مجھے اسمارٹ کیوں نہیں کرا ابھی تک. انشاءاللہ آپ ہو جائیں گی. اچھا ایسے ہو جاؤں گی میں انشاءاللہ بول کے. اچھا ویسے باسط کیسی جاب جا رہی ہے تمہاری؟ اللہ کا شکر ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے میرا. اچھا, اور میرے ساتھ موجود ہے اس وقت مریم غیاث نام ہے ان کا, اور یہ بھی ماشاءاللہ 9 سال سے لوگوں کو فٹنس ٹریننگ دے رہی ہیں. بہت ہمت کی بات ہے, اور ماشاءاللہ سے اپنے آپ کو خود انہوں نے بہت مینٹین رکھا ہوا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ شعبہ جس میں آپ کام کر رہی ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اللہ کا بہت شکر. اچھا مریم, جیسے لوگ ایک دن جم کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ جم کرا, پونا گھنٹہ جم کرا, جم کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو تھک جاتے ہیں, ظاہری بات ہے. آپ لوگ تو کلاسز دیتے ہیں نا, اور آپ کے پاس وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو الگ الگ پسند کرتے ہیں کلاس لینا. تو آپ لوگ کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں؟ اگر میں ایک دن جم کروں اور 3 مہینے میں تو میں اسمارٹ ہو جاؤں گی, اگر میں مستقل 25 بار ایک دن میں جم کروں تو ختم ہی بندہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں, صاف بات یہ ہے کہ آپ اگر اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کے پاس نیوٹریشن کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اگر آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھا ہوا ہے, اگر آپ اپنی ریسٹ پیریڈ کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں, تو آپ ایکٹیولی اپنی اس روٹین کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا, اور آپ بتائیں آپ کی جو جاب ہے آپ نے اس کو کیوں سلیکٹ کرا؟ آپ کا کوئی آئیڈیل تھا باڈی بلڈر, یا آپ کو شوق تھا؟ ہاں, میرا شروع سے یہی شوق تھا, اور جو ہے میرا پیشن تھا.
اس سے پہلے میں پاکستان میرین میں کام کیا ہے، میں نے 11 سال وہاں کام کیا ہے، زبردست. تو میں اس فیلڈ سے الگ نہیں ہوا تھا. میں وہاں سے جاب سے آتا تھا تو پھر میں نے یہ کام کرتا. اب یہ کہ میں نے پروفیشنلی طور پہ اسی میں کام کر رہا ہوں. اچھا، یہ آپ کو اپنی جاب سے زیادہ بہتر جی. یہ لگی. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سمینہ بات کر رہی ہوں. جی سمینہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کراچی. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیسا لگا آپ کو ہمارا شو؟ بہت زبردست. مجبور ہو کے مجھے کال کرنی پڑی آپ کو. اچھا، آپ کو ہمارے شو نے مجبور کر دیا؟ ہاں مطلب اتنا اچھا لگا، میں نے کہا مجھے بھی آپ کو بتانا چاہیے. آپ کا اتنا اچھا شو ہے. تھینک یو سو آپ مچ اتنا اچھا بولتی ہیں، اتنا پیارا بولتی ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ؟ بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ میں آپ کو کامیاب کرے، آپ ترقی حاصل کریں مزید. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. آج ہماری لائیو کالز لگ رہی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں. ہمیں اس کا مطلب ہے ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھوڑی بہت ہماری باتوں کو پسند کر رہے ہیں. اچھا باسط، آپ بات کر رہے تھے، پلیز کنٹینیو کریں. تو میں نے اس میں میرین میں جب جاب کر رہا تھا تو اس کے ساتھ میں نے کنٹینیو رکھا ہوا تھا. پھر اب پروفیشنلی طور پہ میں اس فیلڈ میں ہوں. اچھا ماشاءاللہ اتنے اسمارٹ ہو اور ایک عدد بچی کے ابا بھی ہو، تو بیگم الحمدللہ کو کیسے ہینڈل کرتے ہو؟ وہاں پہ ایک سے ایک اسمارٹ لڑکیاں آتی ہیں. دیکھیں یہ میرا کام ہے، اگر میں کام سے بالکل ہٹ کے اگر وہ کروں گا یہ چیزیں، اور میں نے وائف کو بھی اپنی یہی چیز بتائی ہوئی ہے کہ یار یہ میرا کام ہے اور آپ بلیو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بھروسہ. جو بھروسہ کر دیے تو ظاہر سی بات ہے اب وہ کام کے میرا جتنا بھی ٹائم کام میں لگتا ہے تو میں اس کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ یار اگر جب تک اچھی ارننگ نہیں کروں گا تو ہم اپنا کس طرح سے چیزیں کیسے چلائیں گے. صحیح. تو مطلب ماشاءاللہ سے ان کی مسز ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور لوگوں کو آپ اور مسز کو بھی سب میسج دیں اور اپنے دوستوں کی مسز کو بھی کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح ریلیکس ہو کے کام کر سکیں. اور باقی سب سے بڑی بات ہے اگر گھر کی فیمیلز اور میل اگر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مریم آپ کی فیملی بھی آپ کو ماشاءاللہ سپورٹ کرتی ہوگی، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے ہر فیلڈ کو ہی برا کہتے ہیں. کہنے والے ٹیچر کی فیلڈ کو بھی کہتے ہیں تو پولیس کی فیلڈ کو بھی کہتے ہیں، تو آپ کی بھی فیلڈ کو کہتے ہوں گے. تو آپ لوگوں کو کیسے فیس کرتی ہیں؟ ان کو کیسے آپ وہ کرتی ہیں، یا بالکل بولتی ہیں جاؤ جو کہنا ہے کہہ لو مجھے فرق نہیں پڑتا؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جس کو جو بولنا ہے بولے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہوتا. ایٹ ٹائمز بہت ہارش کامنٹس بھی آتے ہیں. دیکھیے دس از آور فیلڈ اینڈ وی ہیو ٹو فالو along with it. لیکن بس میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ اپنے پیشن کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آنیسٹی سے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا. اگر آپ کے پیرنٹس، آپ کی فیملی، اسپیشلی آپ کے فادر، آپ کے بردرز، بھائی اگر آپ کے سپورٹو ہیں اور اگر آپ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں تو بس پھر اب آپ کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ کی فیملی سپورٹو ہونی چاہیے. بالکل بہت زبردست بات ہے کہ جب ماں باپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، انمیرڈ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی سپورٹ اس کے باپ کی ہوتی ہے. باپ جو وہ ہے نا اس کی ڈھال، اس کے آگے پھر کوئی نہیں بول سکتا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.